السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور انگنت درود و سلام ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. میرے بھائی، آج دنیا میں جہاں کہیں شرک ہو رہا ہے اس کے بہت سے اسباب ہیں. ان اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ عقیدہ ہے کہ جسے میں پکار رہا ہوں، جس سے میں بیٹا مانگ رہا ہوں، جس سے میں شفا کی دعا کر رہا ہوں، یہ میری پکار کو، میری دعا کو، میری درخواست کو سنتا ہے. اور یہی عقیدہ لوگوں میں تقریباً پھیلا ہوا ہے کہ قبروں والے سنتے ہیں، خصوصاً وہ بزرگ جن سے لوگوں نے بڑی امیدیں لگا رکھی ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جس قدر یہ عقیدہ پھیلا ہوا ہے، قرآن کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اسی قدر یہ وعدے کرتی ہیں کہ جو قبر میں چلا گیا، جو فوت ہو چکا، جس پہ موت آ چکی، وہ نہیں سنتا. اور آج کے درس میں میرے بھائی چاہوں گا کہ انہی آیات کو اور انہی احادیث کو آپ کے سامنے رکھا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نمل میں ارشاد فرمایا: اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کہ آپ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو فوت ہو چکے ہیں، جو مر چکے ہیں، جن پہ موت آ چکی ہے، انہیں نہیں سنا سکتے. یہ آیت سورہ نمل میں بھی موجود ہے اور سورہ روم میں بھی موجود ہے. اور اسی سے ملتی جلتی وہ آیت ہے جو سورہ فاطر میں ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے: وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ نہیں سنا سکتے. جو بھی قبروں میں ہیں، جو کہ لفظ میں سارے آ گئے، نیک بھی آ گئے، بد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئیں، مرد بھی اس میں داخل ہیں، بڑے بھی اس لفظ میں شامل ہیں، چھوٹے بھی اس لفظ میں شامل ہیں. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جیسی بابرکت ہستیاں اور شہداء جیسے عظیم لوگ، وہ بھی اس لفظ میں شامل ہیں. اللہ تعالی نے جو لفظ بولا ہے من کا، عربی زبان سے واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ من کا لفظ عام ہوتا ہے، یہ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، چند افراد، چند انسانوں کے لیے نہیں ہے. فرمایا جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ نہیں سنا سکتے. اب یہ ایک اصول ہے، ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے جو ہمیں دے دیا گیا. لیکن ہمارے وہ بھائی
ہمارے وہ دوست جن کا یہ عقیدہ ہے کہ قبروں والے بھی سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات جو آپ نے تلاوت کی ہیں، یہ آیات جو آپ نے پڑھی ہیں، ان سے مراد قبروں میں مدفون مردے نہیں ہیں، بلکہ ان سے مراد زندہ کافر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ زندہ کافر جنہیں آپ اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں، یہ نہیں سنتے۔ کیوں نہیں سنتے؟ کیونکہ یہ مردہ ہیں، کیونکہ یہ قبروں میں ہیں، اس لیے یہ نہیں سنتے۔ تو ہمارے وہ دوست جن کا عقیدہ ہے کہ قبروں والے سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان آیات کا ہمارے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی، اگر ان آیات کے اوپر غور کیا جائے، گہرائی میں جا کر ان کے معنی اور ان کے الفاظ کے اوپر غور کیا جائے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر ان دوستوں کی یہ بات مان لی جائے کہ ان آیات میں مردوں سے مراد وہ نہیں ہے جن کے اوپر موت آ چکی، وہ نہیں ہے جو قبروں میں جا چکے، بلکہ ان سے مراد زندہ کافر ہیں، تب بھی اس میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ جو فوت ہو چکے ہیں وہ نہیں سنتے۔ وہ کیسے؟ میرے بھائی، آج ہم میں سے اگر کوئی بہت بہادر ہو تو کہا جاتا ہے یہ تو شیر ہے۔ اس کی بہادری بیان کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ یہ تو شیر ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا میرے بھائی، تاکہ ان آیات کا معنی آپ اچھی طرح جان سکیں اور اس معاملے میں ہمارا ایک عقیدہ بن سکے کہ قبروں والے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے۔ تو میرے بھائی، جب کسی کی بہادری بیان کرنی ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو شیر ہے، زید شیر ہے۔ میرے بھائی، حالانکہ وہ انسان ہوتا ہے لیکن اسے شیر کہا جا رہا ہے۔ کیوں شیر کہا جا رہا ہے انسان کو؟ اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ اصلی بہادر کون ہوتا ہے؟ شیر ہوتا ہے، اور انسان شیر کی طرح بہادر نہیں ہوتے۔ کوئی انسان جب بہت بہادری دکھاتا ہے تو لوگ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ شیر ہے۔ تو اسے شیر کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ بہادر ہے، اور اصل میں بہادر کون ہوتا ہے؟ شیر ہوتا ہے۔ تو جب آپ کسی سے کہتے ہیں کہ وہ شیر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دو باتیں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر ایک، یہ انسان جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں شیر ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بہت بہادر ہے، اور اس میں یہ عقیدہ بھی موجود ہے کہ اصلی جو بہادر ہوتا ہے کون ہوتا ہے؟ شیر ہوتا ہے۔ اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شیر کی بہادری کو سب مانتے ہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شیر کی بہادری کو سب مانتے ہیں، اور میں اس انسان کو شیر کا لقب دے رہا ہوں کیونکہ یہ بھی شیروں کی طرح بہادر ہے۔ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ بہت خوبصورت ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو چاند ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو چاند ہے۔ اب یہاں پہ آپ دو باتیں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر ایک، کہ جو آپ کو خوبصورت نظر آ رہا ہے یہ واقعی خوبصورت ہے، اور دوسرے نمبر پہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اصلی خوبصورت کون ہوتا ہے؟ چاند، اور میں اس کو چاند سے ملا رہا ہوں۔ حالانکہ انسان خوبصورتی میں پھر بھی چاند کو نہیں ملتا، لیکن ایک بات کرنے کا انداز ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو چاند ہے۔ تو اصلی خوبصورتی کس میں ہوئی؟ چاند میں۔ اصلی بہادری کس میں ہوئی؟ شیر میں۔ یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں آپ نہیں سنا سکتے، ہمارے دوست کہتے ہیں کہ یہاں مردوں سے مراد حقیقی مردے نہیں ہیں، بلکہ یہاں مردوں سے مراد زندہ کافر ہیں۔ اور یہ جو اللہ نے کہا جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں آپ نہیں سنا سکتے، اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اس سے مراد زندہ کافر ہیں۔ تو پھر زندہ کافروں کو مردے کیوں کہا گیا؟
زندہ کافر ہیں انہیں مردے کیوں کہا گیا؟ زندہ کافر ہیں ان کے اوپر یہ لفظ کیوں بولا گیا کہ یہ تو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ سنتے نہیں ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں، قرآن نہیں سنتے، اللہ کا کلام نہیں سنتے۔ تو میرے بھائی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کافروں کے اوپر مردے کا لفظ اس لیے بولا ہے کہ وہ نہیں سنتے، زندہ کافروں کے اوپر یہ لفظ کہ یہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اس لیے بولا ہے کہ وہ نہیں سنتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے بارے میں پبلک میں، معاشرے میں، لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ نہیں سنتے، وہ کون ہے؟ مردے۔ جو قبروں میں ہیں وہ نہیں سنتے، جو مر چکے ہیں وہ نہیں سنتے، اسی لیے یہ لفظ آج زندہ کافروں کے اوپر بولا گیا کہ یہ بھی نہیں سنتے۔ تو آپ کو پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ جو حقیقی مردے ہیں وہ نہیں سنتے، آپ کو پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ جو قبروں میں ہیں وہ نہیں سنتے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظ زندہ کافروں کے اوپر بولا گیا ہے۔ کہ جیسے قبروں میں پڑے ہوئے لوگ نہیں سنتے، جن کے اوپر موت آ چکی وہ نہیں سنتے، ایسے ہی زندہ کافر بھی نہیں سنتے۔ اور مزید اس کی وضاحت اگلے لفظ سے بھی ہوتی ہے، فرمایا وما انت تسمع صم الدعاء اذا ولوا مدبرین، کہ بہرا شخص ہے، کیا آپ اسے اپنی گفتگو سنا سکتے ہیں؟ اور خصوصاً اس وقت فرمایا کہ جب وہ آپ کی طرف پش کر کے جا رہا ہو، آپ کے سامنے کھڑا ہو، تب بھی آپ اسے نہیں سنا سکتے، جتنا مرضی اونچا بول لیں، جو مرضی آپ کر لیں، چاہے اسپیکر لگا لیں، لیکن جب اس کا منہ دوسری طرف ہو تب کیا سنے گا؟ پھر تو بالکل نہیں سنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کافروں کو تشبیہ دے رہے ہیں کبھی مردوں سے اور کبھی تشبیہ دے رہے ہیں بہروں سے، کہ جس طرح مردے نہیں سنتے، جس طرح بہرے نہیں سنتے، ایسے ہی یہ نہیں سنتے۔ تو میرے بھائی، معلوم یہ ہوگا کہ حقیقی طور پہ جو نہیں سنتے وہ مردہ ہیں، حقیقی طور پہ جو نہیں سنتے وہ ہیں جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ تو یہ دو آیتیں تھیں میرے بھائی، اور تیسری آیت جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، جو قبروں میں مدفون ہیں، وہ نہیں سنتے، وہ سورہ فاطر کی یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم۔ فرمایا کہ وہ ذات جو دن اور رات کی مالک ہے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ ذات جو ہے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ، یہ ہے تمہارا رب، یہ ہے تمہارا پروردگار، یہ ہے تمہارا پالنہار، لہ الملک، ساری بادشاہی اسی کی ہے۔ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ فرمایا پھر لوگ اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو کیوں پکارتے ہیں؟ اوروں کو وعدے کیوں دیتے ہیں؟ اوروں سے کیوں مانگتے ہیں؟ فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو، جن کو وعدے دیتے ہو، جن سے دعائیں کرتے ہو، ان کا تو یہ حال ہے کہ یہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر چڑھے ہوئے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اللہ تو وہ ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، اللہ تو وہ ہے جو آسمانوں کا مالک، زمین کا مالک، دن اور رات کا مالک، انسانوں کا مالک، جنوں کا مالک، ہر چیز کا مالک ہے۔ اور اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ زمین کے مالک کیا ہوں گے، آسمانوں کے مالک کیا ہوں گے، بارش برسانے پہ ان کی قدرت کیا ہوگی، شفا دینے پہ کیا قادر ہوں گے، بیٹا دینے پہ کیا قادر ہوں گے، کھجوروں کے باغات کے مالک کیا ہوں گے۔ وہ تو ایک کھجور کے باغ کے مالک نہیں ہے، کھجوروں کے باغ کے ایک درخت کے مالک نہیں ہے، کھجور کے درخت کی ایک ٹہنی کے مالک نہیں ہے، کھجور کے درخت کے اوپر لگے ہوئے خوشوں میں سے خوشے کے مالک نہیں ہے، ایک کھجور کے دانے کے مالک نہیں ہے، کھجور کے دانے کے اندر موجود گٹھلی کے مالک نہیں ہے، بلکہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر چڑھے ہوئے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ پھر ان کو پکارنا کتنی حماقت ہے، کتنی بیوقوفی ہے۔ جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر چڑھے ہوئے چھلکے کا بھی مالک نہ ہو، کھجور کا مالک ہونا دور کی بات،
کھجور کی گٹھلی کا مالک ہونا دور کی بات، پتلا سا چھلکا ہوتا ہے، وہ کھجور جو ہم کھا لیتے ہیں اس کے بعد گٹھلی باقی رہ جاتی ہے، اس گٹھلی کے اوپر وہ چھلکا ہوتا ہے. جو اس کا بھی مالک نہ ہو اس سے بیٹا مانگنا کون سی عقل مندی ہے؟ اس سے رزق مانگنا کون سی عقل مندی ہے؟ اس سے شفا مانگنا کون سی عقل مندی ہے؟ لوگ کہتے ہیں جناب یہ آیات جو آپ پڑھتے ہیں یہ تو بتوں کے بارے میں ہیں. میرے بھائی نے پڑھ کر تو دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا یہ آیت جو ہے بتوں کے بارے میں نہیں ہے. والذین، اللہ نے لفظ بولا الذین کا، اور الذین میں سب سے پہلے کون شامل ہوتے ہیں؟ عقل مند، عقل رکھنے والے، جن، انسان، فرشتے، یہ سب سے پہلے داخل ہوتے ہیں اس میں. فرمایا والذین تدعون من دونہ، جن کو بھی اللہ کے سوا پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، یہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر چڑھے ہوئے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں. آگے فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، وہ مالک نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس کے باوجود انہیں پکار کر دیکھ لو. لا يسمعوا دعاءکم، تمہاری پکار کو نہیں سنتے. اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری پکار کو یہ نہیں سنتے. میرے بھائی یہاں تھوڑا سا غور کریں، جن کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری پکار کو نہیں سنتے، کون ہیں؟ کیا یہ عام مردے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، جن کو بھی انسان پکارتے ہیں وہ عام لوگ نہیں ہوتے، وہ شہداء ہوتے ہیں، وہ صالحین ہوتے ہیں، وہ اولیاء ہوتے ہیں. بڑی بڑی ہستیوں کو پکارا جاتا ہے، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو پکارا جاتا ہے. یہ سارے کے سارے جن کو پکارا جاتا ہے فرمایا تمہاری پکار کو نہیں سنتے. جب یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام تمہاری پکار کو نہیں سنتے، یہ شہداء تمہاری پکار کو نہیں سنتے، یہ صالحین اور اولیاء تمہاری پکار کو نہیں سنتے، جب جناب علی تمہاری پکار کو نہیں سنتے، جب شیخ عبد القادر جیلانی تمہاری پکار کو نہیں سنتے، جب شیخ بدوی تمہاری پکار کو نہیں سنتے، جب اجمیر والے تمہاری پکار کو نہیں سنتے، تو اور دوسرے جو دیگر مردے ہیں وہ کیا سنیں گے؟ جن کو پکارا جاتا ہے، جن سے دعائیں کی جاتی ہیں، جن سے بیٹے مانگے جاتے ہیں، جن سے شفا مانگی جاتی ہے، جن سے رزق مانگا جاتا ہے، جن سے بارش مانگی جاتی ہے، جب وہ نہیں سنتے تو عام مردہ کیا سنے گا؟ یہ آیت بالکل واضح ہے ہمارے مسئلے میں کہ جو فوت ہو چکے ہیں وہ نہیں سنتے. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاکم، جن کو پکارتے ہو تمہاری پکار کو نہیں سنتے. ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر فرض کر لیا جائے کہ وہ سنتے ہیں، لو فرض کر لیا جائے، ما استجابوا لکم، فرمایا تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، تمہاری پکار کو قبول نہیں کر سکتے. بلکہ فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، ایک تو تمہاری یہ پکار رائے گاہ جائے گی، ضائع جائے گی، فائدہ کوئی نہیں ہوگا، اس محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قبر پہ چل کے گئے، اسے پکارتے رہے، آوازیں دیتے رہے، یہ سفر بھی ضائع گیا، یہ مال بھی ضائع گیا، یہ آوازیں بھی ضائع گئیں، اوپر سے اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے پکڑ لیں گے، کیونکہ یہ شرک ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، یہ شرک ہے. اور قیامت کے روز وہ جن کو پکارا جا رہا تھا وہ اس شرک کے انکاری ہو جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہمیں پکارو. یہ فرشتے، یہ جن، یہ اولیاء، یہ انبیاء، یہ صالحین، یہ شہداء، سارے کے سارے کہیں گے یا اللہ ہم نے نہیں کہا تھا ہمیں پکارو، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ بڑی تفصیل کے ساتھ